کہ بشرا بی بی کی آج جو ہے وہ ضمانت منظور ہو گئی، لیکن وہ آج رہا نہیں ہوں گی۔ اب وہ کیوں نہیں ہوں گی سنیے، میں اس کی خبر آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بشرا بی بی کا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کی ضمانت کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے نے اس کی سماعت کی۔ وکیل سلمان صفدر اور ایف آئی اے پروسیکیوٹر عمیر مجید ملک جو ہے وہ عدالت میں موجود تھے۔ جسٹس حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ جی بشرا بی بی نے تحائف جمع نہیں کرائے تو عمران خان کو ملزم کیوں بنایا گیا ہے؟ اس پہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ کیونکہ پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ عمران خان تھے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ تو جسٹس قاضی فائز کی طرح کا کیس ہے، اس کیس میں بھی شوہر کو بیوی کے لیے کہ کیے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، جس پر عمر مجید نے کہا، جو ایف آئی اے پروسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیس اس سے تھوڑا مختلف ہے، ریاست کو ملنے والا گفٹ جمع کرانا اور ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ گفٹ ریاست کی ملکیت ہوتا ہے جب تک اسے قانونی طریقے سے خرید نہ لیا جائے۔ ایک پروسیجر دیا گیا ہے جس کے تحت قیمت کا تخمینہ لگنے کے بعد 4 ماہ میں تحفہ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ کیس ایسے گفٹ سے متعلق ہے جو جمع ہی نہیں کرایا گیا اور اس اقدام کے نتائج ہیں۔ ریاست کے ملکیتی تحفے کو خریدنے سے قبل اپنے پاس نہیں رکھا جا سکتا۔ جج صاحب نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحفے کی قیمت کا درست تخمینہ آکشن کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلیں اور پھر بعد میں اس کی قیمت لگوائیں تو کیا قیمت لگے گی؟ تو بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ یہ کیس ہے کہ قیمت کا تعین کرنے والے پرائیویٹ شخص سے قیمت کم لگوائی گئی۔ قیمت کا تعین کرنے والا سہیب عباسی اب وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے۔ سلمان صفدر نے کہا کہ پھر اس کے بعد کسٹمز کے افسران نے قیمت کا تعین کیا۔ یہ سب لوگ گواہ ہیں، کسی کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ کابینہ ڈویژن سے کسی شخص کو ملزم نہیں بنایا گیا۔ کابینہ ڈویژن سے کسی کو شامل تفتیش تک نہیں کیا گیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ پروسیکیوشن کا کیس ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کا کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا۔ پروسیکیوشن کے اپنے مطابق یہ تمام کام انعام اللہ شاہ کرتا ہے، لیکن وہ ملزم نہیں ہے۔ سہیب عباسی جو در حقیقت قومی خزانے کو نقصان پہنچا رہا ہے وہ وعدہ معاف گواہ ہے۔ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں ہے۔ عمران خان کا بازو مروڑنے کے لیے بشرا بی بی کو قید رکھا گیا ہے۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھریلو خاتون ہے۔ وہ 264 دن سے جیل میں قید ہے۔ اس کیس میں 13 جولائی 2024 سے وہ گرفتار ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہے۔ 3 سال 3 ماہ کی تاخیر سے یہ مقدمہ بنایا گیا۔ 31 جنوری 2024 کو نیب کے دوسرے ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دی گئی، 3 سال میں گرفتار کیا گیا، نہ ہی بشرا بی بی کے خلاف کوئی کرمنل کیس بنایا گیا۔ تو بعد میں جو ہے وہ اس جو درخواست تھی، ضمانت کی درخواست تھی، اس کا فیصلہ آ گیا اور ضمانت منظور کر لی گئی۔ 10-10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض جو ہے وہ یہ ضمانت جو ہے وہ منظور ہوئی۔ جج صاحب نے جو ہے وہ مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا، 1 صفحے کا یہ فیصلہ تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جناب ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی جاتی ہے۔ 12 ستمبر 2024 کو بیسکلی توشہ خانہ کیس 2 کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی 3 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی اور نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کر دیا تھا اور عدالت نے توشہ خانہ 2 ریفرنس کا ریکارڈ اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور 13 جولائی کو نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو عدت نکاح کیس میں ضمانت ملنے کے فوری بعد توشہ خانہ 2 کیس کے اندر جو ہے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ اب ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن پرابلم کیا ہے کہ ضمانت ہونے کے باوجود بشرا بی بی آج رہا نہیں ہوں گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ لوگ روک کر لینے کے لیے جج صاحب کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ جی وہ جو جج صاحب ہیں وہ جو ہے وہ کسی جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آلریڈی جا چکے ہیں اور اس وجہ سے جو ڈیوٹی جج ہیں وہ ہمایوں دلاور وہ بھی چھٹی کے اوپر ہیں، تو اس وجہ سے آج روکار جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکے گی۔ موسٹ پرابلی شاید کل یہ پروسیجر ہو جائے گا اور پھر بشرا بی بی جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن اب ظاہری بات ہے اسپیکولیشن جو ہے وہ بہت چل رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ماضی کے اندر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ان کو ایک کیس میں رہائی ملتی تھی تو دوسرا کیس جو ہے وہ دروازے پہ پہلے ہی تیار کھڑا ہوتا تھا اور اس جیسی وہ شخص جو ہے وہ کوئی بھی شاہ محمود قریشی ہو جائیں یا پرویز الہی ہو جائیں، وہ ایک کیس سے نکلتے تھے تو دوسرے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی تھی۔ تو کیا اب بشرا بی بی کے ساتھ بھی یہی ہوگا؟ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو کیسز کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا جاتا، خفیہ کیسز بھی موجود ہوتے ہیں جس کے اندر بعد میں جو ہے وہ گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، جو کہ انفیئر ہے۔ میرے خیال میں اس قسم کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اگر بشرا بی بی باہر آ جاتی ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 10-15 دن میں اچھے بچوں کی طرح کا سارا کچھ کر رہی تھی، کیا یہ اس کا آؤٹ پٹ ہوگا؟ کیا یہ اس کا رزلٹ ہوگا؟ یا وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب نے آپ کو یاد ہوگا ایک تقریر کی تھی فلور آف دا ہاؤس پہ کہ آپ دیکھیے گا اچھے فیصلے اب آئیں گے، یہ کہیں وہی اچھا فیصلہ تو نہیں ہے؟